وہ کسی نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو منٹ لگاتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں۔ حضرت جمعہ پڑھا کے نیچے اتر رہے تھے، سیڑھیاں ادھر ادھر مریدوں کا رش تھا، سامنے اچانک وہ بی بی آ گئی۔ دلی سارا جانتا تھا کہ یہ عورت کیا ہے، کیا کردار رکھتی ہے۔ سامنے آ کے اس نے کہا السلام علیکم۔ شیخ نے گرد نظر جھکا کے کہا وعلیکم السلام۔ تو اس نے اس طرح گفتگو شروع کی جیسی بڑی جاننے والی نہیں۔ بعض لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ فلانا شیشے میں اتار لیتا ہے، اب تو بعض بندے چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں، بڑے تیز ہیں، بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی۔ اس نے بھی بڑی طبیعت پوچھی، صحت کیسی ہے؟ وہ کمر میں درد تھا، اس کا کیا حال ہے؟ اب وہ جو سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں۔ وہ جو کچے پکے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ واقعی کبھی پوچھا تو نہیں پیر صاحب سے رات کو کہاں ہوتے ہیں؟ تو فٹافٹ کہنے لگی وہ رات آپ آئے تھے تو آپ کھوٹے سکے دے گئے، میں ابھی دکاندار کے پاس گئی ہوں، اس نے لیے ہی نہیں، مجھے تو کچھ سودا چاہیے تھا، یہ پہ کھوٹے سکے۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ ہر جگہ الجھنا نہیں چاہیے، زیادہ صفائیاں دینے والے کو بھی لوگ کمزور سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ہر وقت تھوڑی صفائی دیں گے۔ حضرت شیخ نے اس کی بات سنی اور ہنسے، مسکرائے، اور مسکرا کے نہ تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے۔ دفعہ فرمایا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو نقلی دے جا، اصلی لے جا، اور میرا پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہی ملے گا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ آپ محبت کریں گے، سامنے والا آئے جتنی مرضی نفرت لے کے آئے، ہم اپنا لہجہ کیسے بدلیں؟ ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں جو لوگ چاہتے ہیں پیدا ہو۔ کہاں سے لائیں وہ نفرت؟ وہ بازاری زبان کہاں سے لائیں؟ وہ کہاں سے لائیں گفتگو جو گفتگو اس طرح کی ہے کہ ویسے کوئی شریف آدمی نہیں کرتا؟ کیسے لائی جائے؟ آپ کسی کو دیکھ کے کبھی بھی اپنا لہجہ خراب، وہ جو کر رہے وہ اس کا معاملہ ہے، ہم تھوڑی، ہم محبت والے ہیں، محبت والے اپنی بولی بولتے ہیں۔ وہ کس طرح سامنے والے کی سطح پہ اتر کر بات کریں گے؟ حضرت نے فرمایا پتر ضرورت پڑے تو دوبارہ بھی آ جانا۔ یہ بات کرتے ہی نا پھر شیخ سیڑھیاں اترنے لگے، اور جب سیڑھیاں اتر گئے تو 3-4 منٹ کے لیے وہ بی بی سکتے میں آئی، کانپنے لگی، پھر دوڑ کے جا کے حضرت کے پیروں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی بابا ایک بات تو بتا، تو مٹی کا بنا ہے کہ کستوری کا؟ تو سندل کا بنا آدمی؟ میں تجھے بدنام کرنے آئی، الزام لگانے آئی، چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ مجھ پر تھپڑوں کی برسات کرا دیتے، تیرا چہرہ جلال سے سرخ ہو جاتا، اور میں بدنام کرنے آئی۔ اور میں دلی کی وہ والی خاتون ہوں جسے کبھی کسی نے بیٹی نہیں کہا، کبھی کسی نے بہن نہیں کہا، اپنوں نے بھی رشتے بنانے چھوڑ دیے، جس نے دیکھا بری نظر سے دیکھا، پر تو کس محبت کا آدمی ہے؟ میں بدنام کرنے آئی اور گناہوں میں لتھڑی ہوئی کو تو نے بیٹی بنا لیا۔ یہ جملے کہتے ہی اس خاتون نے دوپٹہ اٹھایا، چہرے پہ اوڑا، اور کہنے لگی دلی والوں اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے، اب میں بتاؤں گی۔ آج کے بعد میرے مکان کو کوئی گانے باجے کی جگہ سمجھ کے نہ آنا، اسے میں نے مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائے گی، مسجد کا ارادہ کر دیا ہے۔ اپنے سنیں جی، اپنے لہجوں میں محبت، سامنے والا وہ ہمارے ہاں نا 2-4 فلسفے بھی ہیں ہمارے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دکھ بڑے ہیں اس لیے میں سخت ہو گیا ہوں، دکھ بڑے ہیں۔ پیر صاحب آپ تو گاڑی میں بیٹھ کے آئے، عقیدت مندوں کا ہجوم ہے، پیار ہے، ہمارے پاس دکھ بڑے ہیں، تو میں کہتا ہوں آپ کو پتہ نہیں ہے نا، دکھ جس جگہ جاتے ہیں نا وہ رنگ ضرور بدلتے ہیں پر رہتے دکھ ہی ہیں، رہتے وہ ہر ایک کے پاس ہیں، اس لیے کہ دکھ پیارے بڑے ہیں نا، نبیوں رسولوں کے پاس بھی رہے ہیں، اور ہمارے درویشوں نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے، اگر وہ اس طرح خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں۔ تو دکھ تو ہر بندے کو ہے، اب کیا بندہ ہنسنا چھوڑ دے؟
میں دکھی بڑا ہوں تو لہذا تلخ ہوں۔ او بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں سارے نبی ستائے گئے اور میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ آپ کبھی سیرت مبارکہ پڑھیں نا، ہجرت سے پہلے کیا حال ہے، کبھی کانٹے ہیں، کبھی پتھر ہیں، کبھی اوجڑیاں ہیں، کبھی طائف میں روڑیں۔ ہجرت کے بعد کیا حال ہے، کبھی بدر میں تلواریں، کبھی احد میں تلواریں، کبھی خندق میں تلواریں، کبھی منافقین کی سازشیں، کبھی کچھ از اول تا آخر دکھ ہی دکھ۔ لیکن حضرت حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے اپنے کریم محبوب علیہ السلام کو جب بھی دیکھا ہے مسکراتے ہی دیکھا ہے، مسکراتے ہی دیکھا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ حضور تو ہلکا سا مسکرا دینا تو جو بڑا رونے والا ہو وہ ہنس پڑتا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو بڑا انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور تسکین فرمائیں۔ فرماتے ہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا، انتظار نہیں، یہ تبسم حضور کی عادت ہے، یہ حضور کی، یہ جو اعلیٰ حضرت کا سلام ہے نا، یہ تو پوری سیرت ہے حضور کی۔ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو عادت ہے حضور کی تبسم فرماتے رہنا۔ تو نبی پاک تو ان دکھوں میں مسکرایا سرکار نے، تو ہمیں حکم یہ ہے دکھ تو رہیں گے لیکن ان دکھوں کے بیچ بھی، چونکہ دین محبت والا ہے، ہم نے محبت چھوڑ دی، ہم نے پیار چھوڑنا، ہم نے کسی قسم کا کوئی، میں نا کالج میں پڑھتا تھا تو یہ پاپڑ بیچنے والے آتے ہیں، چورن بیچنے والے اور چپس بیچنے والے، یہ ان لوگوں کا آپ کے خیال میں کتنا کو بزنس ہوگا، کتنی کو انویسٹمنٹ ہوگی؟ کوئی 8-10 ہزار اتنا ہی ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا۔ تو ایک آدمی نا وہ کالج کے باہر پاپڑ بیچتے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے، وہ صبح لے کے آتے، تو وہ جب چھٹی ہو جاتی تو سارے لوگ جو تھے، وہ بچے جس کے پاس پیسے ہوتے وہ لے لیتا۔ اب کچھ ایسے ہوتے کہ جو دیکھتے ضرور پلٹ کے، خریدتے نہ، حالانکہ کافی سارے لوگ اس عمر میں صاحب حیثیت ہوتے ہیں جب کالج کے لیول تک جاتے ہیں۔ آخر میں وہ شخص پتہ کیا کہتا، وہ آتا تب بھی ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا اور بڑے خوش ہو چھٹی ہو گئی ہے تو انو میں بھی آ گیا پاپڑ۔ اب وہ پتہ کیا کرتا، وہ آخر میں کہتا، جب بہت سارے لوگ لے لیتے تو آخر میں کہتا کہ بھئی جس کے پاس نہیں ہے ادھار بھی مل جائیں گے۔ اگر پھر بھی گاہک قریب نہ آتا تو کہتا جو ادھار پہ بھی راضی نہیں اسے مفت بھی مل جائیں گے۔ میں نے اسے ایک دن پوچھا کہ جناب آپ کا کوئی بہت بڑا بزنس ہے، یہ شوگر مل ہے؟ کہنے لگے جی مکان بھی کرائے کا ہے، حالات بھی بڑے خستہ ہیں، کئی دفعہ شام کو کھانا لے جاتا ہوں، نہ لے کے جاؤں تو میری بیوی کہتی ہے روتے نہ گھر آنا، ہنستے آنا۔ اچار ڈال لیا ہے مرتبان میں، دونوں بیٹھ جاتے ہیں آرام سے، اولاد کوئی نہیں، اللہ نے دی نہیں، اس کی حکمت ہے، بڑے راضی ہیں، بڑے خوش ہیں۔ میں اور وہ دونوں مل کے رات کو پاپڑ بناتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، خوشی ہے، اللہ پہ توکل ہے، بھروسہ ہے۔ جس نے راضی رہنا ہے اس نے اس میں بھی رہنا ہے، اور جس نے نہیں رہنا، وہ پہلے کہہ رہا تھا کہ کبھی سائیکل سے موٹر سائیکل مل جائے نا، مل گئی، اب کہتا ہے اس کے ٹائر کبھی 4 ہو جائے نا، ہو گئے، مل گئی اس کو مہران، کہتا نہیں چھوٹی ہے، کبھی بڑی ہو جائے نا۔ او بھائی تو نے تو کہیں ٹھہرنا ہی نہیں، یہ تو معاملہ روز آگے جائے۔ بس دنیا میں خوش وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے، جسے رب نے جو دے دیا ہے وہ اس پہ راضی ہے۔ آپ سمجھ لیں، میں نا اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جس خاندان میں رب نے چاہا ہے مجھے پیدا کیا، جو چاچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا مجھے بھی بڑا ہی پسند ہے، جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا وہ مجھے بھی بڑا ہی پسند ہے، جو دوست احباب رب نے مجھے دیے مجھے بڑے ہی پسند کر لیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو۔ ہمیں نا یہ ایک عجیب سا ہمارے اوپر بات سوار ہو جاتی ہے کہ وہ جی دکھ بڑھیں۔ ایک اور بھی مسئلہ ہے محبت نہ کرنے کا، راضی نہ رہنے کا، تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ایک اور بھی مسئلہ ہے، کہتے ہیں جی میں بندہ کھرا ہوں لہٰذا میں ذرا کڑوا ہوں، میں سچ بولتا ہوں چاہے کسی کو برا ہی لگے۔ یہ بھی اپنا فلسفہ ذاتی بعض لوگوں کا، لہجہ ٹھیک اپنا نہیں ہوتا
نام سچ کا لگا دیتے ہیں بیچارے کا. کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں. تو میں کہتا ہوں اس پر بھی آپ سجدہ صاحب کر لیں, یہ بھی بات درست نہیں. اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سچ رسول کریم نے بولا ہے, پر بڑا ہی میٹھا کر کے بولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بھی آپ کا اپنا ذاتی فلسفہ ہے. سچ کو بھی سونا کر کے بولنا چاہیے, اسے بھی دلائل کی روشنی میں بولنا چاہیے. آوازیں نہیں اونچی کرنی چاہیے, دلیلیں مضبوط کرنی چاہیے. آوازیں نہیں, کوئی آپ کے زوردار آواز سے معاملہ, لوگ آپ کی دلیل سے. بلکہ ہمارے حاجی صادق صاحب, ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لہجہ نرم دلائل گرم. فرماتے تھے دلائل مضبوط ہونے چاہیے کہ آپ کی آواز سے آپ لوگوں پر دھاک بٹھائیں گے. تو محبت کریں, پیار کریں. آپ چھوٹے ہیں تو بڑوں سے پیار کریں, آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں پہ دست شفقت رکھیں. آپ لوگوں کے لیے اپنے دل میں گنجائش پیدا کریں, آپ اپنے دل کو وسعت دیں, تھوڑی محبت کریں. بڑے بڑے اچھے نظام تھے, چھوٹا سا ہمارا اختلاف ہوتا ہے اس کو ہم نفرت بنا لیتے ہیں. نفرت, آگ جل رہی ہے گھروں میں, شوہر بیچارہ رات کو گھر آتا ہے تو وہ بعض لوگ ایسے ہیں جو گھر جانا پسند نہیں کرتے, کہتے ہیں کوئی نہ کوئی خوفناک خبر سننے کو ملے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بہو کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. بہو کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. بہو کی تربیت نہ کرو, بیٹی کی کرو. بہو تو آپ کو اپوزیشن سمجھتی ہے, آپ سے تربیت لے گی. جو سبق بہو کو دینا چاہتے ہو وہ بیٹی کو دو, اپنی بیٹی کو. وہ جب کسی کی بہو بنے گی تو ماحول صحیح ہو جائے گا. ہم نہ داماد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. داماد آپ سے تربیت لیتا ہے, اس کا تو نخرہ اور عروج پہ, وہ کہاں تربیت لیتا ہے. اب داماد کی تربیت نہ کریں, بیٹے کی کریں. بیٹا اچھا ہوگا تو کسی کا داماد بنے گا تو اس گھر میں تکلیف نہیں ہوگی. میرے عزیز, محبت تقسیم کریں, محبت کی بولی بولیں, انداز محبت والا اختیار کریں. اگر کچھ بندہ آپ کے سامنے عذر لاتا ہے, مجبوری بیان کرتا ہے, اس کی مجبوری کو قبول کریں. آپ لوگوں کو گنجائش دیں, اچھا گمان پیدا کریں, اچھی سوچیں لائیں. میں دیکھ رہا ہوں تیزی سے ہمیں سبق پڑھائے جا رہے ہیں, تیزی سے. دنیا میں دو ہی بندے ٹھیک ہیں, ایک میں ٹھیک ہوں, دوسرا جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے وہ ٹھیک ہے. بھئی میرے علاوہ بھی بڑی دنیا ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ترمذی شریف میں, حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ زیادہ لوگ گمراہ ہو جائیں اور 2-3 ہی صحیح رہ جائیں. تھوڑا سا کسی اور کو بھی گنجائش دیں, کسی اور کو بھی موقع دیں, کسی اور سے بھی پیار کریں. اپنی طبیعتوں کو, دلوں کو وسیع کریں, لہجے محبت والے. میں آپ سے عرض کروں, آپ کا لفظ بھی ٹھیک ہونے چاہیے اور لہجے بھی ٹھیک ہونے چاہیے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں اور لہجہ ٹھیک نہیں تو لہجہ بھی اثر کرتا ہے بندے پر. لہجہ بھی. بیٹا میری بات سننا, یہی لفظ ہے. بیٹا بات سن, یہ بھی لہجہ ہے, وہ بھی ایک لہجہ ہے. آپ کا صرف جملہ ہی, بعض لوگ کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہے. او بھائی تو نے کہا تو کچھ نہیں, پر تیرا انداز بڑا جارے آنا ہے. وہ بیچاری ساس بوڑھی ہو گئی ہے, سسر بوڑھا ہو گیا ہے, شوگر کے مریض ہیں, بار بار بھوک لگتی ہے, تکلیف ہے. بیٹا اپنی بیوی کو جاتی دفعہ کہہ گیا اماں ابا کا خیال رکھنا. وہ آئی ہے صبح, اس نے آ کے کہا ابا جی ناشتہ لاؤں کا. پتر مجھے ابھی بھوک نہیں. 2-3 گھنٹے کے بعد اس نے کہا بیٹا, وہ تلخ بولی ہے, جی. کہا جی ہے اس نے. لفظ جی بھی کبھی سخت ہوتا ہے نہیں, لہجہ سخت ہوتا ہے. اس نے جی کہا پر سخت کہا. پھر جب وہ آئی تو اس نے کہا ابھی تو پوچھ کے گئی تھی. کیا ہو گیا جی؟ اللہ آپ کو تھوڑا سا بس ٹائم اور جی, میری طرف دیکھیں جی, آپ سارے ادھر دیکھیں گے تو پریشانی ہو جائے گی. اللہ آپ کو خوش رکھے, تھوڑا ٹائم دیں, بات مکمل نہیں ناراض نہیں, گل محبت ہی ہو رہی, تسی غصہ کرن لگ, ابھی تو اتنا سبق پڑھایا ہے. تو وہ خاتون نا جی سخت لہجے میں وہ کھانا لائی اور کھانا لا کے کہنے لگی کہ ابھی تو پوچھ کے گئی تھی. انہوں نے کہا بیٹا چلو بھوک لگ گئی ہے لے آؤ. اب وہ لائی ہے تو اس نے زور سے پٹکا ہے برتن, دروازہ گئی ہے تو زور سے بند کیا.
تو اس انداز میں بھی بوڑھے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ وہ شام کو جب بیٹا آیا تو ساس سسر رو ہی پڑے، کہنے لگے اس کو سمجھا، تیری بیوی بڑی توہین کرتی ہے۔ تو خاوند نے بلایا کہ ابا اماں تیری شکایت کر رہے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ انہوں نے پوچھو میں آکھیا کی ہے، انہیں آکھیا تھے کچھ بھی نہیں۔ کوئی جملہ بتایا جا سکتا ہے؟ بولے کوئی لفظ ہے ایسا جو گنا جا سکے؟ اس نے کہا پر چھوڑا بھی کچھ نہیں۔ کچھ لہجے اتنے سخت ہیں، کچھ انداز اتنے سخت ہیں۔ جب آپ کسی غریب آدمی نے آپ کو جا کے اپنا دکھ سنایا، آپ گھومنے والی کرسی پہ بیٹھے تھے، اس نے کہا چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، نواب صاحب ناراض نہ ہونا، پیر صاحب بھی، حضرت صاحب بھی، اللہ ماشاءاللہ، اس نے اپنا دکھ سنایا، مجھے کو تھوڑی ضرورت پڑ گئی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، سخت نہیں۔ لیکن جب آپ کرسی گھما کے منہ ادھر کو کر لیا نا آپ نے، اور آپ کوئی اور کام کرنے لگ گئے، اچھا بتاتا ہوں، تھوڑی دیر میں کچھ بھی نہیں کہا آپ نے، مر گیا بیچارہ، ٹوٹ گیا، بکھر گیا۔ میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، وہ تیری دولت ہے جس نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ ٹوٹ گیا بیچارہ۔ لہجہ جو ہے نا، لہجہ مار دیتا ہے۔ لہجہ بھی پیار والا ہو، انداز بھی محبت والا ہو، پیار والا ہو۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، سورہ لقمان دیکھیے گا، ابتدائی آیات، فرمایا بیٹا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا، تیرا انداز خوبصورت ہو، بولنے کا انداز خوبصورت، اپنے لہجوں میں حسن لائیں، محبت پیدا کریں، محبت کو فروغ دیں، محبت کے پیغام بر بنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات میں حدیث ہے، فرمایا میرا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں، نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے۔ محبت کریں، پیار کریں۔ آپ جس مقام پہ بھی ہیں، آپ نہ اپنے دل کو بڑا کر لیں، گھر خود بخود بڑا ہو جائے گا، جیب خود نہ خود بڑی ہو جائے گی۔ اور بخاری میں پورا باب ہے کہ بندہ سخی دل کا ہوتا ہے، مالا والے